آج کل سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی خبریں آتی ہیں جن کا حقیقت سے اور سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خاص طور سے اس وقت دنیا کے جو ماحول اور حالات چل رہے ہیں، جنگیں، فسادات، قتل، غارت گری، تو آپ دیکھتے ہوں گے اور خاص طور سے نوجوان طبقہ سوشل میڈیا پر بہت دیکھتا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں، کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ سن 2022 میں یا 24 میں یا 25 میں امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ کچھ ایسی خبریں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ بس جلدی ہی آنے والے ہیں، اور ہمارا نوجوان طبقہ جو علم سے دور ہے وہ اس کو موضوع بناتا ہے۔ خوب باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر، عجیب عجیب باتیں آ رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک آنے والے حالات کو بتلایا ہے کہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھے گی، دنیا میں کیا حالات ہوں گے۔ فتنہ، فساد، خونریزی، جھگڑے، حق اور باطل کی جنگیں، اللہ کے نبی نے سب بتلایا۔ اور اسی سلسلے میں آپ نے یہ بھی بتلایا ہے، اور حدیث سے ثابت ہے یہ سب باتیں، کہ قیامت سے پہلے حضرت مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے۔ کب آئیں گے؟ جب دنیا برائیوں سے بھر جائے گی، مسلمانوں کا کوئی مضبوط خلیفہ زندہ نہ رہے گا، مسلمان پریشان ہوں گے کہ ہم کس کو اپنا امیر اور خلیفہ بنائیں، اور جن کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم خود بھی دین پر قائم رہیں اور دین کی دعوت دیں۔ ایک عجیب حالت پیدا ہوگی۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ایک شخص پیدا کرے گا جن کو دنیا مہدی کے نام سے جانتی ہے۔ فرمایا کہ حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا کوئی انسان کہیں کا رہنے والا پیدا ہو اور کہے کہ میں مہدی ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ حضور نے ان کا نام بھی بتلایا، فرمایا کہ ان کا نام احمد یا محمد ہوگا، دونوں نام حدیث میں آتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، لوگ انہیں پہچانتے نہیں ہوں گے، اور پریشان ہوں گے لوگ کہ ہم کس کو اپنا قائد بنائیں، کس کو اپنا امیر بنائیں۔ دنیا میں اتھل پتھل مچی ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضرت مہدی مکۃ المکرمہ آئیں گے، اور مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور ان کے چہرے کی نورانیت، ان کی شکل، ان کی شباہت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہوگی۔ نورانی چہرہ، لوگ دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہی ہے وہ، اور لوگ ان سے کہیں گے کہ حضرت آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے خلیفہ اور امیر بنیے۔ حضرت مہدی انکار کریں گے کہ نہیں، جو بزرگوں کا، بڑوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ کبھی عہدے کی طرف نہیں بھاگتے، عہدے سے بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت مہدی انکار کریں گے، لیکن لوگ سمجھ جائیں گے، اب من جانب اللہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ انہیں اپنا امیر بنا لو، انہیں اپنا خلیفہ بناؤ،
چنانچہ لوگوں کے اصرار پر وہ امیر بنیں گے، ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت خلافت کریں گے، وہ خلیفہ ہو جائیں گے، مکہ مکرمہ کے اندر وہ رہیں گے، اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر طرح طرح کی برائیاں، فساد، جھگڑے، دین سے دوری، قرآن و سنت سے بیزاری، ایسا ماحول ہوگا، وہ لوگوں میں ایمان کی، دین کی، عمل کی دعوت پیش کریں گے، اور اس کے لیے وہ مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے، سفر کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہ فلسطین پہنچیں گے، بیت المقدس، اور اس وقت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ بیت المقدس پہنچیں گے اور وہاں جا کر امت کی امامت کریں گے، اور نماز کے بھی امام ہوں گے، اور اسی طرح سے وہ نماز پڑھائیں گے امت کو، اور ان کے پیچھے ایمان والے نماز ادا کرتے رہیں گے۔ غور سے پورا بیان آج میرا غور سے سنیے گا، کس قدر بے سند بے بنیاد باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور وہ امامت کرتے رہیں گے، وہ امام رہیں گے، اور اسی دوران ایک عجیب واقعہ پیش آئے گا۔ کسی نماز میں، غالباً ظہر یا مغرب کی کوئی نماز ہوگی، کسی نماز میں وہ بیت المقدس مسجد اقصی کے محراب میں کھڑے ہوں گے امامت کے لیے، پیچھے سے تکبیر یعنی اقامت کہی جا چکی ہوگی، اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ ایسے وقت تشریف لائیں گے کہ بالکل مسجد اقصی میں نماز کا وقت ہوگا، صفیں لگی ہوں گی، بس تکبیر کہنے والا تکبیر کہہ چکا ہوگا، اور حضرت مہدی مصلی پر اللہ اکبر کا تحریمہ باندھنے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں گے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، اور دیکھ کر پہچان لیں گے کہ حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے۔ چنانچہ حضرت مہدی فوراً مصلی خالی کر دیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، اور فرمائیں گے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کا مقام بہت اونچا ہے، فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے تعالی صلی لنا، حضرت تشریف لائیے، ہمیں نماز پڑھائیے۔ حضرت مہدی فرمائیں گے تشریف لائیے، ہمیں نماز پڑھائیے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھائیں گے، فرمائیں گے کہ نہیں، نماز تم ہی پڑھاؤ، لک اقیمت، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، لہذا نماز تم ہی پڑھاؤ۔ چنانچہ وہ نماز حضرت مہدی پڑھائیں گے، امامت کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے مقتدی بنیں گے۔ غور سے سنیے گا بات، یہ نماز حضرت مہدی کی اقتداء میں مقتدی بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے۔ یہ پہلی نماز، یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، اگرچہ نبی ہیں، لیکن اب ان کی نبوت نہیں چلے گی، نبوت چلے گی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مہدی انہی کی امت ہیں، نبی کی امت کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ پہلی نماز پڑھیں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت لے کر نہیں آئے ہیں، شریعت وہی چلے گی جو امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، جو قیامت تک باقی رہے گی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دجال ظاہر ہوگا، وہی زمانہ ہوگا، دجال نکلے گا،
اب دجال کے بارے میں تو آپ نے سنا، دجال کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ سکھایا کہ تم دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ حضرت نوح کا زمانہ کب کا ہے، کتنے پرانے ہیں حضرت نوح، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے اپنی امت سے یہ کہا کہ تم اللہ سے پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال ومن فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی حکم دیا کہ تم بھی اپنی دعاؤں میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو، اس لیے کہ اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہوگا، ایمان رخصت ہو جائے گا، کمزور ایمان والوں کا ایمان چلا جائے گا، اس لیے کہ اللہ ان کے ہاتھ میں ایسی طاقت ایسی قدرت دے گا، وہ آسمان سے کہے گا کہ آسمان بارش سے ہو جا، بارش ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ یہی خدا ہے، اور وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر ایسے حالات ظاہر کریں گے، آسمان سے کہے گا بارش برسا دے، بارش برسا جائے گی، سوکھی زمین سے کہے گا کہ کھیتی اگا دے، سوکھی زمین جہاں دھول اڑ رہی ہے دجال کہے گا اور ہری ہری کھیتی، لہلاتی کھیتی سامنے آ جائے گی، ایمان والا سمجھے گا کہ واقعی یہ خدا ہے، اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، قبرستان جائے گا جہاں ہزاروں سال پرانی قبریں ہوں گی، اور قبر کے پاس جا کر اشارہ کرے گا اور کہے گا قم باذنی، اے قبر والے مردے تو میرے حکم سے کھڑا ہو جا، اچانک زمین پھٹے گی اور ایک شخص مٹی میں لپٹ نکلے گا، حالانکہ وہ دھوکہ ہوگا، وہ مسمریزم جسے انگریزی میں کہتے ہیں، نظر کا دھوکہ، وہ شیطان ہوگا، لیکن دیکھنے میں یہ آئے گا کہ قبر سے نکل گیا، لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور بڑی مشکل اب بہت کٹھن وقت ہوگا، وہ ایمان ڈگمگا جائے گا۔ تو اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دجال کا فتنہ اپنے پورے شباب پر ہوگا، اور پھر بڑی زبردست جنگ ہوگی، دجالی لشکر اور ایمانی لشکر کے درمیان، اور ایمانی لشکر کی قیادت فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دجال سے آمنے سامنے کا مقابلہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک جگہ ہے جہاں ایک گیٹ ہے، اب اللہ جانے اس وقت موجود ہے کہ بعد میں بنے گا یہ مجھے معلوم نہیں، ایک گیٹ ہے جس دروازے کا نام ہے باب لد، باب لد یہودی سب جانتے ہیں، آج جو اتنا گھبرائے ہوئے ہیں انہیں اسلامی تاریخ کا پورا پتہ ہے، اسی باب لد کے پاس، اب باب لد یہی فلسطین کا بارڈر ہے، یہیں پہ وہ دروازہ ہے یا بنے گا، اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دجال سے آمنے سامنے کی جنگ ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے دجال مارا جائے گا، قتل ہوگا، ختم ہو جائے گا، اور یہودیت بھی، اور جب دجال مارا جائے گا اور دجال کا خاتمہ ہوگا اور اس کے لشکری مارے جائیں گے، عیسائیت تو پہلے ختم ہو چکی، اب یہودیت کا بھی خاتمہ ہوگا، یہ سب دنیا میں ہوگا۔ لیکن یہ کہنا کہ 2022 میں مہدی آ جائیں گے، 25 میں آنے والے ہیں، مہدی کا ظہور ہو چکا، یہ سب بالکل بے بنیاد بے سند چیزیں ہیں، کبھی ان سوشل میڈیا کی ان باتوں پر یقین نہ کیا کرو، آئیں گے، یہ تو ایمان ہے ہمارا، سب ہوگا، اس لیے کہ میرے نبی نے سب بتا دیا، لیکن یہ کہ کب آئیں گے ابھی وقت دور ہے، اور ان وہمی اور خیالی چیزوں میں آج کل میڈیا کھولیے، سوشل میڈیا، واٹس ایپ کھولیے، اسی طرح کی واہیات جھوٹی سچی باتیں آتی ہیں، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ہمارا نوجوان طبقہ بہت بہک رہا ہے، اب بلا وجہ ان بحثوں کے اندر پڑ رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، آپ اپنے دین پر، اپنے اعمال پر مضبوطی سے قائم رہیے،
جب خدا کا حکم ہوگا تو یہ سب آ جائے گا.